آج شام میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، قادری صاحب کا، بھائی جمیل کا، جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم جو میرے دل میں خدا نے جو بات رکھی ہے میں آپ کو شیئر کروں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا پورا دھیان، اگر کوئی ابھی بھی نیند میں ہے یا ڈسٹربنس محسوس کر رہا ہے، وہ اپنے دل میں دعا کرے اور خدا سے کہے کہ خدا مجھے اس کلام کو سننے کا فضل دے اور سمجھنے کا فضل دے۔ اور جب آپ دعا کریں گے خدا کا پاک روح آپ کی مدد کرے گا، اور جب ہم پورے دل سے، پوری جان سے، عقل سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو خدا ہماری بات پر دھیان کرتا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے دوسرا تواریخ، اس کا 7واں باب، بہت مشہور یہ ایک ورس ہے۔ دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ جن بہن بھائیوں کے پاس بائبل ہے وہ ضرور ٹرن کریں اس کو، اور جو بائبل لے کر نہیں آتے وہ ضرور لے کر آیا کریں، جو پڑھ سکتے ہیں بائبل ضرور لے کر آیا کریں۔ دوسرا تواریخ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ میں 13ویں آیت سے پڑھوں گا، یہ 2 آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں۔ دیکھیں کتنی باتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر میں آسمان کو بند کر دوں۔ نمبر 2، بارش نہ ہو۔ نمبر 3، ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں۔ اگر یہ کنڈیشن ہمارے ملک کی ہو، ہمارے گھرانوں کی ہو، ہماری کلیسیا کی ہو، اور اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، اگر یہ کنڈیشن ہو تو کیا چیز ہمیں بچا سکتی ہے؟ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ آمین۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں۔ آج ہم دعا کے تعلق سے تھوڑی دیر اسٹڈی کریں گے۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، کنڈیشن بتائیں کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں، بارش نہ ہو، اگر میں ٹڈیوں کو بھیج دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالے، اور میں وبا کو بھیجوں، بیماری اور لعنت تمہارے اوپر حکومت کرتی ہو، ناکامی آپ کا مقدر بن چکی ہو، اور آپ اپنی زندگی میں ٹوٹلی ناکام ہو، آپ کا ملک انڈر دا کرس ہو، آپ کا ملک لعنت کے نیچے ہو، ایسی پرابلمز کا شکار ہو، تو کس طرح سے رہائی پائیں گے ہم؟ کس طرح سے ہمارے گھرانے رہائی پائیں گے؟ کس طرح سے ہماری کلیسیاں رہائی پائیں گے؟ جواب یہ ہے، تب اگر اس حالت میں، ان حالات میں میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، تو میں آسمان سے سن کر ان کی دعا کو سن کر ان کو معاف کر دوں گا، ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ ہاللیلویا۔ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، کتنے لوگ مسیح بیٹھے ہیں یہاں پر؟ مجھے بتائیں کتنے لوگ مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں؟ سارے ہی کہلاتے ہیں۔ کتنے خاکسار بن کر دعا کرتے ہیں؟ اچھا کتنے دعا کرتے ہیں یہ بتائیں مجھے؟ سارے دعا کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کتنے خاکسار بن کر دعا کرتے ہیں؟ خاکسار بن کر دعا کرنا اور بات ہے، اور وہ ویسے دعائیں کرتے رہنا اور بات ہے، رٹتے رہنا خدا کا نام۔ لکھا یہ امت ہوٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ آج میں آپ کو یہ میسج دے کر جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی کو بدلے گا، جو آپ کی لائف میں تبدیلی کا باعث ہوگا، وہ ہے خاکساری کی دعا۔ خاکسار بن کر اگر آپ دعا کریں گے، یسوع سے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آج لوگ اسٹیج پہ آنا چاہتے ہیں، آج لوگ وائر کا لیڈر بننا چاہتے ہیں، آج لوگ پاسٹر سے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں، آج لوگ نمبردار بننا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کوئی چیز فائدے مند نہیں ہوگی۔ اگر آپ آسمان تک بلند ہونا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یسوع مسیح کے وسیلے ہی آگے جانا ہوگا۔ اور یسوع مسیح کیسے بات سنے گا؟ اگر آپ خاکسار بن کر دعا کریں۔ اور اگر ہم دعا نہیں
کر رہے ہیں, ہم بہت خدمت کر رہے ہیں, ہم بہت چندے لے رہے ہیں, ہم بہت نیکی کے کام کر رہے ہیں, لیکن خاکسار بن کر دعا نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور ہم اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اسی لعنت کے نیچے ہیں. کوئی نیکی آپ کے کام نہیں آ سکتی, کوئی نیکی آپ کو بچا نہیں سکتی. رہائی ملے گی تو یسوع مسیح کے خون سے ملے گی. یسوع مسیح کا خون آپ کی لعنت کو دھونے کے لیے بہایا گیا ہے. یسوع مسیح کا خون آپ کو نیا بنانے کے لیے بہایا گیا ہے. یسوع مسیح کا خون آپ کو خرید کر اس پاک مقام پر لانے کے لیے بہایا گیا ہے. آمین. کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں 10 گھنٹے کون دعا کرتا ہے روز؟ پادری صاحب اور بھی کوئی کام کرنے نہیں زندگی سے دعا کرتے رہنا نہیں. اچھا 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے 3 2 پہ ہاتھ اٹھائے, 1 آدھا گھنٹہ 15 منٹ. لیکن آپ کے کام کم, اس کا مطلب کہ بہت سے لوگ دعا کرتے نہیں ہیں. 10-15 منٹ والی دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت سی آپ کی خواہشات ہو, بڑے آپ نے پلان بنائے ہو کہ جی ہماری خدمت آگے بڑھ جائے, ہمیں یہ مل جائے, ہماری کوائر یہ ہو جائے, ہماری کوائر میں 500 لوگ آ جائیں, اور بھی اس کے علاوہ بہت سی باتیں. دوسرا کہتے رہتے ہیں لو جی باجی میں دعا جی چلے ہو نا, ساڈے لیے دعا ضرور, دعا چی یاد رکھنا دے. جمیل کو کھے یاد رہنا رات کے 2 بجے اٹھ کے دعا کرتا ہے, اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنے میں نے کیا سیکھا. شاید کوئی کہتا رہ بھی جائے, لیکن یاد رکھیں جمیل بھائی کی دعا تب اثر کرے گی جب ہم خود خاکسار بن کر دعا کر رہے ہوں گے. خاکساری کی دعا کرنی ہے, سینہ زوری والی دعا نہیں کرنی. بہت سی دعاؤں کے سٹائل آج ہمارے. کوئی سینہ زوری والی دعا کرتا ہے, ہاللویا جے یسوع ناصری, ساڈا تے گھر ہی گرجا جے, تسی کی گلاں کر دے لو. اگر کوئی کہے نا دعا اللہ کر دے, اسی بغیر دعا ہی لگ رہے ہیں. اچھا کوئی کہہ نہیں سکتا, لیکن جو اس کے حضور میں بیٹھتا ہے, جس کا اس سے ریلیشن ہے, وہ جانتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ 20 سال سے بیمار ہیں, سیم بیماری. ہمیں کئی لوگ ایسے ملے اور 40 سال پہلے بھی ملی, جو 27 سال ہو گئے, 27 سال پہلے بھی شوگر کے لیے دعا کر رہے تھے. ابھی شوگر میں گا نہیں دیر سے شوگر ملی تیری لگ جانا چاہیے, جنہیں تینوں شوگر ہو گئی, اور وہی دعا بس کر لیتے ہیں. اے بھائی دعا کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وجہ کیا ہے؟ اندر خاکساری نہیں ہے. خاکساری میں بتاؤں گا کیسے ہوتی ہے, اور اگر آپ اس چیز کو ڈاؤٹ کر لیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سن لیں, جو لوگ دعا نہیں کر رہے وہ گناہ کی حالت ہے. سیموئیل نبی نے کہا خدا نہ کرے کہ میں تمہارے لیے دعا نہ کروں اور خدا کا گناہ گار ہوں. جو پریئر لیس لوگ ہیں, پریئر لیس کلیسیا ہے, پریئر لیس بیٹیاں بیٹے ہیں جن کی زندگی میں دعا ہے ہی نہیں, وہ موت کی حالت میں ہے, گناہ کی حالت میں ہے, وہ چلتی پھرتی ڈیڈ باڈیز ہیں. پہلی بات, خدا یسوع مسیح نے کتنے دکھ کی حالت میں یہ میسج دیا تھا ہم کو. گیتسمنی کے باغ میں اس وقت خدا یسوع نے کہا تھا میری جان نہایت رنگین ہے, یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ گئی. اس نے کہا تم میں سب ایک گھڑی بھی نہ جا سکتے, ایک گھڑی 1 گھنٹہ ہے. باتیں ہم کرتے ہیں بہت بڑی, دنیا کو ہم ون کرنا چاہتے ہیں, آج لوگوں کو شکست دینا چاہتے ہیں, لوگوں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, لیکن ایک گھڑی جاگ نہیں سکتے. اور کاموں میں ہم پوری رات گزار سکتے ہیں, اور کاموں میں ہم 6 گھنٹے 8 گھنٹے نکل جائیں, کوئی کر دے کوئی گل نہیں, خدا نے وہاں پڑی خوشی کا موقع. اور جو گناہ کی محفلیں اس میں ساری رات گزار سکتے ہیں, اور خدا کی حضور میں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرتا. لوگ کئی کہتے ہیں, ایک نوجوان کو بھی ریسنٹلی لاسٹ ویک میں نے بتایا, وہ خدمت میں ہے, کہہ رہا بھائی صاحب کوئی مزہ نہیں آ رہا خدمت میں, موجزے نہیں ہو رہے, کوئی اس طرح نہیں ہو. میں کہا جی بات یہ ہے بیٹے دعا کتنی کرتا ہے؟ کہتا ہے 15-20 منٹ. میں کہا نہیں یار کم از کم کروں گا 3 گھنٹے دعا. 3 گھنٹے کہتا سر جی وہ میرے آواز نہیں ملتا, دعا مک جاتی ہے, کی کریے کنی کو دعا کریے. میں نے کہا اچھا جو لوگ تمہیں اچھے لگتے ہیں ان کے ساتھ کتنی باتیں کر لیتے ہو؟ موبائل کی مات ماری ہوتی ہے, نمبر کے ساتھ ایسے اتنی باتیں کرتے ہیں, رات کے 2 نمبر ہی گھس جاتے ہیں. اتنا زبانی یاد ہو جاتا ہے, دیکھ لیتے ہیں میسج ہو جاتا ہے. ایسے ہی کتنے ماہر ہیں, ادھر تو نہیں لفظ مک دے, ادھر تو زبانی یاد ہے. جدھر محبت ہے ادھر سب کچھ آپ کو یاد ہے, اور جس نے آپ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے
اس کا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے؟ شرم کی بات ہے ہمارے لیے. کلیسیا کے لیے میں سمجھتا ہوں جو کلیسیا پریئر لیس سے جو دعا نہیں کر رہی اس کو زندہ رہنے کے حق نہیں, بوجھ لیے پھر رہے. خدا چاہتا ہے, آج ہمارا ملک کس کنڈیشن میں آپ کو پتا, لعنت کے نیچے ہے. یہ پیچھے کتنی لعنت آئی, یہ بارش ہوتی ہے برکت کی نہیں تھی. اس میں کتنے لوگ مر گئے, ہزاروں چپائے اڑ گئے, گھر تباہ ہو گئے. شانتی نگر کا گاؤں میں نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ, انہوں نے بتایا جی شانتی نگر میں زیادہ مسیحی لوگ ہیں. انہوں نے بتایا ہماری چھتوں کے اوپر سے پانی نکل گیا, ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا, ہم تباہ ہو گئے. ایسی صورت میں کیا چیز کام کرے گی؟ آؤ ہم سب گھٹنوں کے بل ہو جائیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. کوئی نہیں مانگنے والا, آج کوئی گھٹنوں کے بل ہونے کو بتایا گیا ہے. لوگوں کے دروازے مت توڑے, چرچ کے دروازے مت توڑے. اس کا مطلب ہے اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائے, اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کریں. اور جب آپ دعا کریں گے گھٹنوں کے بل ہو کر اپنے ملکان راشٹر والوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے. ہمارا شہر لعنت کے نیچے ہے کیونکہ دعا کرنے والے لوگ تو ہم ہیں, اور ہمیں دعا کرنے کی عادت ہی نہیں ہے, ہمیں دعا میں الفاظ نہیں ملتے ہیں. کیا آپ دعا میں بیٹھ کر خاموش بھی رہ سکتے ہیں اس کی حضوری میں؟ آج ہم دعا کرتے بھی ہیں. ایک بات بتاؤں, اگر آپ دعا کرنی شروع کر دیں اور اگر آپ کے دل میں یہ کہ جلدی سے دعا کرو پھر اللہ کام کرنا ہے, یہ بھی دعا نہیں ہے. یہ خاص ساری کی دعا نہیں ہے, یہ مشین کی دعا, مشینی دعا نہیں. خدا سنتا جلدی سے کھانے کر کے خدا بس میرا کام, دعا ختم. دل میں دوسرا خیال چل رہا ہے, اوپر ہوٹوں پہ تو یسوع سے چل رہا ہے, اندر یہ چل رہا ہے کہ کام ختم کر کے میں جا کے پڑوسیوں کو پیسے بھی لینے ہیں, کمیٹی کے پیسے نہیں لینے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت سے کام اس سے اللہ کام سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب خدا کی حضوری میں ہے, جب ہیکل میں لوگ آتے تھے تو پہلے وہ انٹر ہوتے تھے احاطے میں, ہیکل کے ایریا میں. ہیکل کے ایریا میں انٹر ہونے کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہے, اور اس دنیا میں جہاں خدا رہتا ہے, وہ اس دنیا میں جہاں پاک ترین مقام ہے, وہ اس دنیا میں ہے جہاں پر قربانی دی جاتی ہے, وہ اس دنیا میں ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کیسے ذبح ہوا ہے. یہ اس دنیا میں, اس دنیا میں اگر آپ نہیں ہے, اس دنیا میں ہے تو پھر آپ دعا نہیں کرنے والے. بھائی شداد اکثر کلام سناتے ہیں دعا دل سے, دعا دل سے. جب دل سے دعا ہوتی ہے تو کوئی چیز نہیں ہوئے گی. اور عقل سے, عقل ہماری بکنی کا گھاس چرنے کے لیے دعا کر بے وقوفی والی دعائیں. اے خداوند تینوں پتہ میں تے بڑے گناہگار ہے, تے میں گناہگار ہے, کیا کروں, گناہ چ پیدا ہے میرے, مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی, تے میں گناہگار ہی مر جانا, میں گناہگار ہی مر جانا وا. اچھا جی, جے گناہگار ہی مر جانا تے پھر بچن کا کی چانس؟ پہلے آپ دعا کرنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں آپ کے لیے یسوع مسیح نے خون بہایا ہے. ہاللیلویا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پر سیاست ہوئی. او حلواہوں نے میری پیٹھ پر گھاڑیاں بنا دی. آپ پتہ کتنے قیمتی ہیں؟ آپ کی قیمت ڈالر سے اور روپیز سے نہیں پے کی گئی ہے. آپ اتنے قیمتی ہیں کہ آپ کے لیے بے عیب برا خداوند یسوع مسیح قربان, اور اس نے آپ کو خرید لیا ہے. پریز دی لارڈ. تاکہ جو وہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیا آپ خاک ساری کی دعا کرنا پسند کریں گے؟ کون چاہتا ہے خاک ساری والی دعا؟ خاک ساری والی دعا یہ نہیں کہ پورے محلے دستے پھر لایا گئی تو دعا کرتے دوسرے کو تانے مارے, اگر شروع ہوئے تو کرتے نہیں, کرنے لگے تو محلے داروں کو تنگ کرنے لگے, کہتے تجھے بڑے شیطان جی. ہم ایک جگہ گاؤں میں گئے کلام سنانے, وہاں کے پاسٹر صاحب نے کہا چلو وزٹ کریں. کلام سنانے کے بعد وہ اسپیکروں میں آواز جاتی, پورا گاؤں سنتا ہے. تو وہاں پر پادری صاحب نے جا کر کہا مرسی تو نہ گرجے میں بڑی کری, تو ہے ہی بڑی بیوقوف. چلو اگر ہم دعا کر لیتے ہیں تو ہم پر خدا کا فضل ہے, تو ہم کوئی بہت بہترین نہیں ہے. ہم دعا کر لیتے ہیں تو کوئی بہت ہماری اچھائی نہیں ہے, اور اگر وہ انٹی بیچاری نہیں کر رہی تو اس کو پیار سے سمجھاؤ. اور ایک بہترین طریقہ جس کو آپ چاہتے ہیں آپ اس کے لیے گھٹنے ٹیک کے دعا کریں. آپ اس کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں, آپ اس کو تانے مت ماریں. جس کو آپ جا کر کہیں گے تو اپنا آپ ویکھ اپنے گریبان سے منہ پا مینوں نہ گل کر, وہ آپ کو لڑے گا آپ سے. آپ اس کو کچھ نہ کہیں, آپ اس کے آنسو بہائیں. چارلس سپرجن وہ کہتے ہیں کہ اس نے 25 سال اپنے بھائی کی نجات کے لیے دعا کی, اور وہ ساری اس کی فیملی نجات پا گئی تھی, لیکن وہ غیر نجات یافتہ تھا. اور چارلس سپرجن کہتا ہے
کہ جب اس نے توبہ کی 25 سال کے بعد کہتا میں کلام سنا رہا تھا تو وہ شخص آلٹر کال پہ میرے پاس آ رہا تھا، میرا بھائی جس کے لیے میں نے 25 سال دعا کی تھی رسموں سے، اور کہتا میں خدا کا شکر کر رہا تھا اور اس سے زیادہ میں رو رہا تھا کہ یہ روح قیمتی ہے، اس کے لیے میں نے 25 سال دعا کی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم تو کسی کے لیے ہفتہ دعا کرتے ہیں، دعا میں فرق نہیں پڑتا، بڑا ٹھیک ہے۔ ہماری زبانیں بہت ٹف ہیں، خاص ساری والی دعا میں زبان بھی نرم ہوتی ہے۔ اور پھر کہتا ہے جب اس نے توبہ کی اور اس کے 1 ہفتے کے بعد کہتا میں دوسرے ملک میں کلام سنانے کے لیے گیا، اور جب میں وہاں پر گیا تو مجھے خبر ملی کہ تمہارا بھائی خدا میں سو گیا۔ کہتا میں واپس آیا، لیکن جب میں واپس جب تک پہنچا کیونکہ اس وقت میں جہاز نہیں تھے، اتنی تیز ٹرانسپورٹیشن نہیں، اس نے کہا جب میں واپس آیا تو میرا بھائی دفن ہو چکا تھا، لیکن تسلی میرے اندر یہ تھی کہ میرا بھائی اب یسوع مسیح کے پاس گیا ہے، وہ انصاف کرنے میں بیٹھ گیا ہے، وہ مرنے کے بجائے یسوع کے پاس چلا گیا۔ ہاللیلویا۔ کیا آپ نے کبھی کسی کے لیے آنسو بہائے؟ کبھی کسی کے لیے آنسو بہائے؟ کبھی اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے؟ جب خداوند مجھ پر ظاہر ہوئے اور مجھے نجات کا ایکسپیرینس ہوا تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے دعا شروع کی تھی۔ سب سے پہلے میں نے دعا شروع کی اور میں دعا کرتا اور آنسو بہاتا، اور ایک دن میں نے رویا میں نے دیکھا کہ میرا بہنوئی ہے، وہ آیا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی چلو اور آپ کے امی اور ابو بھی چلیں اور وہاں پر بپتسمہ لیں۔ اور میں نے کہا میں نے تو لیا ہے نہیں ہوا، میں نے کہا ہم چلتے ہیں۔ اور میں نے اس سے سوچا کہ خدا نے مجھے سائن دیا کہ میں اپنے ماں باپ کو بپتسمے کی تعلیم دوں، اور جب میں نے ان کو تعلیم دی میں نے کہا جی میں نے رویا میں بھی دیکھا ہے، اور دونوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہم چلیں گے۔ اور جب ہم وہاں پر گئے یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ میں بپتسمہ لینے کے لیے، وہاں کے پاسٹر سے ہم نے بات کی تو اس دن صرف 3 ہی لوگ تھے۔ اس نے کہا جی 55 یا 65 لوگوں کے نام ہیں میرے پاس، لیکن یہاں کوئی نہیں پہنچا، صرف میری ماں، میرے والد اور ایک شخص اور تھا بوڑھا جو کہہ رہا ہے کہ میں 50 سال سے بپتسمہ لینے کی کوشش کروں لیکن کوئی نہ کوئی مصیبت میرے آڑے آ جاتی تھی۔ 3 لوگوں کے لیے خدا کا انتظام تھا، میں بپتسمہ لیا، اور میرے ماں باپ نے بپتسمہ لیا، پھر میرے بہن بھائیوں نے بپتسمہ لیا، میرے چاچا تاؤوں نے بپتسمہ لیا، پھر میرے ہاتھ سے خدا نے جب معجزے دکھانے شروع کیے، میری فیملی میں معجزے ہوئے، لوگوں کی رسولیاں غائب ہوئی، لوگوں کی بدروحیں نکلنا شروع ہوئی۔ دعا ہوا اور میں ساری رات دعا میں گزارتا تھا، اور صبح میں ایز اے لیبر کام کرتا تھا امریکن ایمبیسی میں، اور صبح میں جاتا تھا اور پھر میں روزہ بھی رکھ لیتا تھا۔ میری محبت کا یہ عالم تھا، روزہ رکھ کے میں ٹرکوں پہ ٹرک لوڈ اور انلوڈ کر دیتا تھا، لیکن میرے اندر کبھی قوت کی کمی نہیں ہوئی، اور آج بھی آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ ہاللیلویا۔ کیا آپ چاہتے ہیں خاکسار بن کر دعا کرنا؟ دیکھیں اخیر ایک شخص ہے جو خاکسار بنا، پہلا سلاطین 21 میں باب کے اندر لکھا ہے، اگر ہم اس کو گھر جا کر پڑھ لیں، بے شک نوٹ کر لیں، پہلا سلاطین 21 میں باب 25 سے 29 میں آیت تک لکھا، اخیر کو جب پتا چلا کہ خدا میرے خلاف ہے اور خدا میرے لیے بڑا خطرناک منصوبہ ہے اور پریشانی مصیبت اس کو نظر آئی، اور اس نے توبہ کی اور وہ دبے پاؤں چلنے لگا، اس نے ٹانٹ چھوڑ لیا اور وہ خاکسار بن گیا اور وہ حلیم بن گیا۔ اور خدا کا کلام نبی پر پھر سے ظاہر ہوا، اس نے کہا، خدا کا کلام نازل ہوا، اس نے کہا دیکھ میرا بندہ کیسا خاکسار بن گیا۔ اب میں وبا اس کے ایام میں نہیں، اس کی آئندہ نسلوں پہ نازل کروں گا۔ جب ہم خاکسار بنتے ہیں تو خدا کا قہر ٹل جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم خاکسار بن کر دعا کرتے ہیں خدا کا قہر ہمارے پر سے ٹل جاتا ہے۔ لکھا میں آسمان کو بھی کھول دوں گا۔ کہلاتے ہیں یسوع کے ہیں، نام سے اسی کے خاکسار بن کر دعا نہیں کرتے بلکہ دعا کرتے نہیں سرے سے، اب وہ تو کرتے نہیں ہیں، اور اگر کر لے تو دوسروں کو سناتے رہتے ہیں۔ آسمان کھلے گا، آج آپ بتائیں مجھے آپ پر آسمان کھلا ہے کہ بند ہے؟ جب آسمان بند ہوا تھا وہ 3.5 برس تک تو ایسا کال پڑا، ایسی مصیبت آئی اور بھوکے مرنے لگے لوگ، اور یہاں تک کہ لوگ بچوں کو کھا گئے، اپنے بچوں کو کھا گئے۔ یہ جن کے اوپر آسمان بند ہوتا ہے ان کے اوپر یہ پرابلم چلتی ہے۔ آپ پر اگر آسمان نہیں کھلا تو کھل سکتا ہے، یسوع مسیح کے خون سے کھل جائے، یسوع مسیح کے خون کو پکارے، یسوع مسیح پر ایمان لے آئے، یہ مت کرے کہ جلدی سے ڈیگ مان لیں۔ اب سوچیں کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، لو یہ ڈیگ لے کے پہنچو، ڈیگ جڑی ساڈے اسی ڈیگ منی ہے، دیگوں سے کوئی گناہ نہیں دھلے گا، گناہ یسوع مسیح کے خون سے دھلے گا۔
ڈیگے خاک ساری کی علامت نہیں، ڈیگے تو فخر کی علامت ہے کہ بھاجی بھائی جوید نے ڈیگ دیتی، سوری اگر کوئی جوید ہو تو میں مثال دے رہا ہوں، اے جی بھائی جوید نے ڈیگ دیتی، سارے نے روٹی کھوائی ہے نا جی، یسو نے چھولیاں دی دے، بچے دی سالگرہ کو مرغے دی دے. ہمارے وہاں پر ایک انکل تھے نائٹ کالونی میں کلام سنا جاتا تھا وہاں پر، جب عبادت ہوتی تھی وہ پوچھتا تھا پتر پکایا کی ہے؟ اچھا اچھا جو تھے چھولیاں دی دیکھ پکی سی، کہندے تانوں چھولیاں دی دیکھ جڑ دی یسو نے اپنے بچے دی سالگرہ کر دیتے، قرضہ چوکھا کے مرغا پکا دے. ارے یسوع کے لیے کیوں نہیں اچھا کام کرتے؟ ہاں دیکھو سے نہیں بلکہ اپنے دل سے خاکسار بنا جائے، اپنا دل نذرانہ دے کر. ہاللیلویا. اگر آپ خاکسار بن جائیں گے تو آسمان کھل جائے گا، اگر آپ خاکسار بن جائیں گے تو لکھا ہے کہ میں ان کے جو ٹڈی ہے اس کو بھی ڈانٹوں گا. آپ کے خلاف نقصانات نہیں ہوں گے کیونکہ آپ یسوع کے خون میں چھپ چکے ہوں گے اور یسوع مسیح کا خون آپ کو بچائے گا. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش نہ ہو. دعا کرنے والے لوگ آزمائشوں سے بچنے. لکھا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اب کئی لوگ کہتے ہیں لوگ جو جنیوں دعا کرن دے اور نہیں سگو ساڈے تے ہاتھ پارا شیطان. میرا ایک دوست تھا، اس کو میں نے بڑا موٹیویٹ کیا، میں کہ یار کیتھیڈرل کنونشن ہو رہی ہے، ڈاکٹر بہجت بنارس سے کلام سنانے آئے اردو سے، تو وہ جاتا نہیں تھا، اینگلو انڈین تھا وہ، یعنی ماں اس کی پاکستانی باپ انگریز تھا. ایک دن میرے کہنے سے چلا گیا. جب وہ گیا لڑکوں نے اس کو پتہ نہیں کیا اس کی لڑائی ہو، اس کو اتنا مارا، اس کی پٹیاں ہو گئی، ہڈی ٹوٹ گئی. صبح پٹی کرا کے آفس میں آیا، کہتا من خوش رہے. میں کیوں؟ کہتا تیرے کہتے گیا تھا دعا سے، اس لیے میں دعا سے نہیں جاتا. میں کہا تو خاکسار بن کے نہیں کیا ہوگا نا، تو چوری اور سینہ زوری والی دعا کر رہا ہوگا. ایک تو ہم گناہگار ہیں، ایک تو ہم نے خدا کی انسلٹ کی ہے، اور اوپر کہتا اچھا خدا ہم نے برکت دینے جا پھر ارے کوئی سیاح لاب لینے ہے. خاکساری کی دعا یہ نہیں ہوتی. خاکساری کی دعا وہ ہوتی جو حنا نے کی تھی. اس نے کہا مالک اگر تو مجھے اولاد دے تو وہ بیٹا بھی میں تجھے دے دوں. اور جب لکھا پھر اس کا دل اداس تھا، اس کے آنسو بہ رہے تھے. خاکساری کی دعا ہوتی ہے اس میں دل آنکھیں بھرتا ہے، ہمارا روح آنکھیں بھر بھر کے ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا تو آنسو بھی نہیں نکلتا. میں ہماری ایک گھنٹی دعا کر دیتی ہے، دعا کر رہے اس وقت بیٹا ذرا موٹی چلا آپ کو تو دعا بند کرنی ہے. دعا کر رہی ہے تو میں خالہ تو دعا کر رہی ماسی تو سارا ملے کا پتا کون کی کر رہے ہیں. فرشتہ دعا ٹو دی ذرا چوہا نہ مار جائے گا. دعا کر یہ دعائیں خاکساری کی دعائیں یہ اثر نہیں لائیں گی. تو اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر، اتنا ہڈن چلا جا کسی کو پتہ ہی نہ چلے. باپ جانے یہ میرا بچہ میرے حضوری میں بیٹھا ہے. ہاللیلویا. خدا یسوع نے کہا مرکز کے جیل کے جانور جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل جائے، اور وہ تم کو مل جائے. اس لیے بھی نہیں ملتا نا، یقین نہیں کرتا. دعاواں تے بڑیاں کرائیاں، پادری صاحب کو کرائیاں، اور پوری ٹیم نے دعا کی تھی. خیر خدا کی مرضی. اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں خدا تم تباہ کرے گا کہ مارے گا کہ بچائے گا. خیر خدا کی مرضی. 22,000 کو کسی نے کہا ایک دن، انہوں نے کہا باؤ جی چرچ نہیں آندے اجی پیر نہیں پٹیچ دے. پتہ نہیں خدا کی مرضی. اچھا چرچ کے لیے پیر نہیں پٹیچ دے ہیں؟ کسی نے لڑائی کرنی تو نٹ کے جاؤ گے، قرضہ لینا نٹ کے جاؤ گے، اتنے پیر چکے جان گے. اچھا کہتا پتہ نہیں خدا کی مرضی شراب لے گا. خدا کی مرضی تو اپنی مرضی کر لیا کرو. اگر آپ دعا کرتے ہیں آپ یقین کریں. چارلس سپرجن 25 سال دعا کرتا رہا اس یقین کے ساتھ کہ میرا بھائی بچ جائے گا، اور خدا نے اس کو نجات دکھائی. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آج آپ کتنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے؟ کچھ فرق پہ ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. لو جی جمیل صاحب فرق پہ ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہال فل ہو جائے اور یہ کسی اور بڑی جگہ پر شفٹ ہو تو آپ دعا کریں. آپ سولز مانگے، روحوں کو مانگے کہ خدا ہمیں اور روحیں دے. پریز دی لارڈ. اگر آپ دعا کریں گے اور یقین رکھیں گے کہ ابھی میرا نہیں یقین پہلے کرنا آپ نے، تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا. ہاللیلویا. دعا کریں گے آسمان کھل جائے گا. کہلاتے ہیں یسوع کے نام سے، لیکن اس کے خاص سر بن کے دعا نہیں کی. آج سے خاص سر بن کر دعا کریں. خدا یسوع مسیح نے انجیل کے درخت پر لعنت کی، وہ سوکھ گیا. اگلے دن شاگردوں کا استاد جی آپ نے اس کو کل اس پر غرض کی تھی اور یہ دیکھیں یہ سوکھ گیا. اس نے کہا اگر تم شک نہ کرو اور ایمان کے ساتھ اس کو کہو یہاں سے اکھڑ جا اور سمندر میں چلا جا تو یہ مان جائے گا تمہاری بات. اتنی پاور ہے، اتنا اختیار ہے. یسوع نے کہا میں تمہیں اپنا اختیار
सांपों को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। लेकिन हाल ये है कि आज हम कुचले जा रहे हैं। दिनकर ने एक बड़ी सी ख्वाहिश में इसने कहा कि एक फैमिली थी जिनको बदरूहें तंग करती थी सरीहन तौर पर आकर, और उनको बदरूहें मारती थी, और कितने सियाणों को उन्होंने तावन किया उनसे। और सियाणा कोई घर में आता है, सियाणा को उठाकर बाहर फेंक दी, जादूगरों को भी फेंटी कर गई, और काफी साल गुजर गए, उनके घर में मुसीबत चलती रही। एक दिन कहते हैं कि उसके छोटे बच्चे ने हिम्मत की, उसने कहा अंकल आप हमें इतना मारते हैं रोज आकर, आप कैसे जाओगे? उसने कहा मुझे कोई नहीं निकाल सकता। उसने कहा चिराई में इंडिया में एक खादम है ईसा मसीह का भगत, अगर वो मुझे हुक्म दे तो मैं निकल जाऊंगा और हम सब छोड़ देंगे तुम्हें। वो कहते हैं बेचारे ढूंढते डांटते 2000 किलोमीटर दूर थे उसके चर्च से, वो पहुंच गए उसके प्रे टावर पर। और जब हम पहुंचे तो पाक रूह ने अपने बंदा को बताया कि ये लोग आ रहे हैं, और जब वो वहां पहुंचे उसने दुआ की, उसने सारी बात सुनी, और उसने वहां खड़े होकर सिर्फ 2 मिनट की दुआ की। जब हम खाकसार बनकर यीशु मसीह पर ईमान रखकर यीशु मसीह के लहू के वसीले से मांगे तो मिनट लगेगा, मिनट लिखा तुम कह भी ना चुकोगे। और उसने दुआ की, इसने कहा शैतान इनके घर को छोड़ दे और बदरूहों खबरदार इनको मत छूना। जब उसने डांटा, उसने कहा जाओ अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगले दिन जब वो अपने शहर में वापस अपने घर आए, फिर वो बदरूहें वो कहने लगी हम आए हैं, मगर आप बदरूहें आके कहने लगी सर हम आपको ये बताने हैं कि हमें दीना करने जो ईसा का भगत है, मसीह का खादम है, उसने हुक्म दे दिया अब हम तुम्हें नहीं सताएंगे, अब हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें यीशु मसीह के नाम से हुक्म दे दिया गया है। आज जितने भी बड़े कामयाब खादम, कामयाब पर्सनैलिटीज को आप देखते हैं, उनके पीछे दुआ है। आज नौजवानों आपको मैं मशवरा देता हूं, आप तरक्की करेंगे, आप बरकत पाएंगे, आप रिजल्ट देखेंगे, आप हुर्मत बनकर दुआ करनी शुरू कर दें। जितनी देर भी आप कर सकते हैं करें, कम से कम 2 घंटे दुआ में गुजारें, बाइबल पढ़ें, और खुदा सबसे पहले तौबा करें, बपतिस्मा लें, यीशु मसीह की निजात का कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे। अब मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे गुनाह धुल गए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर भी काम नहीं होगा, शक में न रहे। बिली ग्रैहम जो है उससे किसी ने पूछा जो इस सदी का सबसे बड़ा प्रीचर है, उन्हें पूछा सर आपकी क्या कामयाबी का राज है? इतने सारे खादम आपके साथ बने, इतने पादरी आपके साथ सेमिनरी कर रहे थे, आपकी कामयाबी का राज? उसने कहा मेरी कामयाबी का राज हुआ। उसने कहा कितनी देर? उसने कहा देर। उसने कहा जब मैं सेमिनरी कर रहा था मैं हॉस्टल में वहीं पर रहता था। उसने कहा सुबह 6 बजे उठते थे लड़के नाश्ता करने के लिए, कहता मैं 5 बजे उठ के 5 से 6 बजे तक दुआ करता था। उसने कहा फिर 6, साढ़े 6 से 7 नाश्ता करते थे, मैं 10 मिनट में नाश्ता करके 20 मिनट फिर दुआ करता हूँ घुटने टेक के। हालेलुया। उसने कहा फिर लंच ब्रेक होती थी 1 घंटे की, उसने कहा मैं 10 मिनट में रोटी खा के 50 मिनट फिर दुआ करता था। आमीन। उसने कहा फिर ब्रेक होती थी, खेल का पीरियड होता, खेलने का 2 घंटे का, कहता मैं खेलने जाता था 3 से 5, मैं दुआ करता रहता था। उसने कहा फिर शाम को घूमने का पीरियड होता, गाड़ियों में लेकर जाते शहर, मैं उसमें भी जाता था, मैं दुआ करता था। फिर रात की रोटी 1 घंटे का टाइम, मैं फिर दुआ करता था 10 मिनट में रोटी खाकर। उसने कहा फिर 10 बजे सोने का टाइम था, मैं 12 बजे तक दुआ करता रहता था, और मैं दिन और रात दुआ ही करता रहता था और खुदा के कलाम पर ध्यान करता था। तो आज आपको पता उसको क्या खुदा ने बरकत बख्शी? इस 100 साल के अंदर इस सदी में उससे बड़ा प्रीचर कोई नहीं है जी। वो 20 मिनट का कलाम सुनाता है और 80 लाख लोग तौबा करते हैं पूरे वर्ल्ड में उसके कलाम को सुनकर, क्योंकि उसने दुआ की है। वो अपने घुटनों के बल, जॉन हाइट जो दुआ करने वाला एक बड़ा शख्स था सियालकोट में, जॉन हाइट, दुआ गो उसको कहते हैं, दुआ गो जॉन हाइट, प्रेयर वेरियर था बड़ा, उसने कोई कलाम नहीं सुनाया कहीं पर, वो थोड़े को कहते सियालकोट का मैंशन में एक खींच के ले आए, कहने के सर आप कलाम सुनते हैं? मैं कलाम नहीं सुना सकता। उन्होंने कहा नहीं आप कुछ भी सुनाया। जब कलाम के लिए उसको स्टेज पे बुलाया, वो आकर चुप कर खड़ा हुआ, आंखें बंद की, सब खड़े हो गए, और उसने थोड़ी देर को कहा जीसस, और जब उसने ये कहा सारे ग्राउंड के लोग गिर गए, इतनी हजूरी आई। कोई कलाम भी नहीं सुनाया, कुछ भी नहीं किया, प्रस्तिश भी नहीं की। क्योंकि कहते हैं जहां वो दुआ करता था उसके घर में, उसके कमरे में गड्ढे पड़ गए थे, उसके घुटने टेकते।
اس کا جو ملازم تھا وہ کہتا ہے کہ میں رات کو اس کے سامنے کھانا رکھتا ہوں اور وہ ویسے ہی پڑا رہتا ہے، اگلے دن شام تک 2 دن تک کچھ نہیں کھاتا، کبھی دل کرے تو 2 ٹوسٹ کھا لیتا ہے، نہ اس کو کھانے کی ہوش تھی نہ پینے کی ہوش تھی، صرف اس کو یہ تھا کہ میں دعا کروں ملکوں کے، قوموں کے لیے، مسیحی قوم کے لیے۔ آج ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو دعا گو ہوں۔ کتنے لوگ آج میں سب کھڑے ہوں گے دعا میں؟ بتائیں میرے کو۔ میں کوئی آپ کو گھر نہیں بلا رہا، اپنے کہیں نہیں بھیج رہا، آپ نے اپنے اپنے گھروں میں دعا کرنی ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللویہ، اونچا ہاتھ دکھائیں مجھے، ہاللویہ، یسوع مسیح ناصری کی جے۔ اور جونگے چو، ڈاکٹر پال جونگے چو، اوریا کا خادم، جس کی کلیسیا سب سے بڑی، تقریباً 10-15 لاکھ لوگ ہیں، کچھ سال پہلے 7-8 لاکھ لوگ تھے اس کے چرچ میں۔ اس کا چرچ 12,000 سیٹوں پر مشتمل ہے، لیکن اس نے پتہ نہیں کتنے 100 چرچ ایسے بنائے جن کی 1-1 لاکھ کی کیپیسٹی ہے چرچوں کی، اور اس میں وہ جاتا نہیں ہے، اس کا پیغام سیٹلائٹ کے ذریعے ہو جاتا سکرین پہ، جہاں 10-15 لاکھ لوگ ہوں وہ بڑے سسٹم سے چلا رہا ہے اس کو۔ وہ 5 گھنٹے روز دعا کرتا ہے، اور اپنی کلیسیا کو اس نے کہا 40 باب روز آپ نے پڑھنے بائبل کی، 40 باب روز پڑھیں گے تو آپ 1 مہینے پوری بائبل پڑھیں گے۔ اور اپنی کلیسیا کو اس نے کہا اگر کوئی 1 گھنٹہ بھی دعا نہیں کر سکتا تو میرے چرچ سے چلا جائے، کم از کم 1 گھنٹہ اس نے کہا کلیسیا کے لوگ دعا کو ہونے چاہیے۔ اور اس کی دعا سے، اس کی خدمت سے آج بہت بڑی بیداری آ رہی ہے۔ ہاللویہ۔ میں آپ کو آج موٹیویٹ کرنے آیا ہوں خدا کے روح کی تحریر سے۔ خدا نے جب مجھے بھائی نے کہا تو میں کئی دن دعا کرتا ہوں، میں خدا کیا کلام سنایا جاؤں۔ خدا نے کہا یہ جو چیز ہے وہ ان کی بحالی کا باعث ہو، ان کے اندر بیداری لے کر آئے گی۔ ہاللویہ۔ اور اگر آپ دعا کریں گے، اگر آپ دعا کرتے رہیں گے، آپ بڑے بڑے نتائج دیکھیں گے۔ اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آگے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اسٹیج پر آنا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں جانا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر آپ خداوند کے قدموں میں نہیں بیٹھتے۔ پہلا کرنتھیوں 1 باب 9 آیت میں لکھا ہے اس نے ہمیں بلایا تاکہ ہماری اس کے بیٹے کے ساتھ شراکت ہو، رفاقت ہو۔ میں نے ان لوگوں کو بنایا کہ میری حمد کریں۔ مریم اور مارتھا میں سے کس سے زیادہ خوش ہوا خدا؟ مریم سے، کیونکہ اسے قدموں بیٹھی تھی۔ آپ قدموں بیٹھیں گے، خدا آپ سے خوش ہوگا، خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا۔